کائنات کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو آباد کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اسے عقل و شعور عطا کیا تاکہ وہ نیکی اور بدی کے راستے کو پہچان سکے، مگر انسان کی فطرت میں خواہشات کا جذبہ بھی رکھ دیا گیا تھا جو کبھی کبھی اسے غلط راستے کی طرف مائل کرتا ہے۔ انسانوں کی دنیا میں جب ظلم، فسق و فجور اور نافرمانی بڑھنے لگی تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، کیا تو اس میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ حالانکہ ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ 30۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سمجھایا کہ جو کچھ وہ جانتے ہیں وہ سب کچھ نہیں جانتے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کے طور پر یہ فیصلہ فرمایا کہ 2 فرشتوں کو دنیا میں بھیجا جائے تاکہ وہ زمین پر رہ کر دیکھیں کہ انسانی خواہشات سے بچنا کس قدر مشکل ہے۔ یہ 2 فرشتے تھے ہاروت اور ماروت۔ ہاروت اور ماروت اپنے علم، عبادت اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی بنا پر منتخب کیے گئے۔ انہیں زمین پر انسانی شکل میں اتارا گیا، انہیں دنیاوی زندگی کے تمام تر جذبات، خواہشات اور آزمائشوں کے ساتھ بھیجا گیا تاکہ انہیں وہی حالات پیش آئیں جو عام انسانوں کو پیش آتے ہیں۔ انہیں ایک اور ہدایت دی گئی، عدل اور انصاف قائم رکھنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اپنی خواہشات پر قابو رکھنا۔ شروع میں ہاروت اور ماروت نے زمین پر مثالی زندگی گزاری۔ وہ قاضی کے فرائض سر انجام دیتے، لوگوں کے جھگڑے عدل سے سلجھاتے اور ہر معاملے میں حق اور سچائی کا ساتھ دیتے۔ ان کی شہرت دور دور تک پھیل گئی، لوگ انہیں علم، تقوی اور انصاف کا پیکر سمجھنے لگے۔ زمین پر رہتے ہوئے ہاروت اور ماروت کی زندگی مثالی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ ہر بندہ آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کی نیت اور کردار کا امتحان ہو۔ ہاروت اور ماروت کی سب سے بڑی آزمائش ایک عورت کی صورت میں آئی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ عورت دنیا کی سب سے حسین عورتوں میں سے تھی۔ اس کا نام بعض روایات میں زاہرہ بتایا گیا ہے۔ زاہرہ کی خوبصورتی اتنی مسحور کن تھی کہ بڑے بڑے عبادت گزار اور زاہد اس کی طرف مائل ہو جاتے۔ زاہرہ کسی مقدمے درخواست کے بہانے ہاروت اور ماروت کے پاس آئی۔ جب وہ ان کے سامنے آئی تو دونوں فرشتے پہلی بار شدید آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ ان کی طبیعت میں ایک اضطراب سا پیدا ہو گیا، دلوں میں ایک انجانی سی کشش محسوس ہونے لگی۔ زاہرہ نے ان سے ناجائز تعلق کی خواہش ظاہر کی مگر دونوں نے انکار کر دیا، مگر وہ عورت چالاکی سے جانتی تھی کہ کس طرح دلوں کو جکڑنا ہے۔ آخرکار زاہرہ نے ایک پیشکش کی، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری خواہش پوری کروں تو ایک شرط پوری کرنی ہوگی، تو تم مجھے سجدہ کرو یا قتل کا ارتکاب کرو یا شراب پیو۔ ہاروت اور ماروت سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے سوچا، قتل کرنا تو بہت بڑا جرم ہے، کسی کو سجدہ کرنا شرک ہے جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی ناراضگی کا باعث ہے، باقی رہ گئی شراب جو شاید چھوٹا گناہ ہو۔ چنانچہ دونوں نے شراب پینے کا فیصلہ کر لیا، مگر جب انہوں نے شراب پی ان کی عقل جاتی رہی۔ نشے کی حالت میں نہ صرف انہوں نے زاہرہ کے ساتھ گناہ کیا بلکہ ایک معصوم انسان کو قتل بھی کر بیٹھے۔ یوں تینوں بڑے گناہوں کا ارتکاب ہو گیا، شراب نوشی، زنا، قتل۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دونوں فرشتے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وعدے اور امانت کو توڑ بیٹھے۔ جب ان سے یہ گناہ سرزد ہوا تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی، انہیں آسمانوں پر بلایا گیا اور ان کے جرم کا حساب لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 راستے پیش کیے، ایک قیامت تک آخرت کے عذاب کا سامنا، 2 دنیا میں سخت ترین سزا بھگتنا۔ ہاروت اور ماروت نے دنیاوی عذاب کو چنا تاکہ قیامت کے دن کی دائمی سزا سے بچ سکیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بابل کے مقام پر ایک کنویں میں الٹا لٹکا دیا جہاں وہ عذاب میں ہیں اور لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنے ہوئے ہیں۔ بابل جو آج کے عراق میں واقع ہے ایک قدیم اور مشہور شہر تھا۔ یہاں ہاروت اور ماروت قید کر دیے گئے۔ انہیں علم دیا گیا تھا کہ جادو کیا ہوتا ہے اور کیسے یہ انسانوں کو گمراہ کر سکتا ہے، مگر ہاروت اور ماروت ہر آنے والے کو پہلے خبردار کرتے، ہم ایک آزمائش ہیں، خبردار کفر نہ کرنا۔ جو لوگ پھر بھی جادو سیکھنا چاہتے وہ انہیں سکھاتے تھے، مگر ان کا فرض تھا کہ پہلے واضح کر دیں کہ جادو کفر کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر یوں آیا ہے، قرآن مجید میں ان کا ذکر یوں آیا ہے، اور وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے۔ سورۃ البقرہ 102۔ جادو کا علم بذات خود کفر نہیں تھا مگر اس کا غلط استعمال انسان کو اللہ کی نافرمانی میں لے جاتا تھا۔ لوگوں نے ہاروت اور ماروت کے سکھائے ہوئے علم کا غلط استعمال شروع کر دیا۔ انہوں نے محبت میں جدائی ڈالنے، دشمنی پیدا کرنے اور دنیاوی فائدوں کے لیے جادو کا سہارا لینا شروع کر دیا۔ اسلام میں جادو کو سختی سے منع کیا گیا ہے اور اسے کفر کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ، وہ کیا چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم۔ ہاروت اور ماروت کا واقعہ ہمیں کئی اہم سبق دیتا ہے۔ 1 خواہشات پر قابو نہ رکھنا انسان کو بدترین انجام تک پہنچا سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی نیک ہو۔ 2 علم کا غلط استعمال فساد اور تباہی کا باعث بنتا ہے۔ 3 اللہ تعالیٰ کی آزمائش سے کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ 4 جادو ایک حرام علم ہے جس کا سیکھنا اور سکھانا دونوں گمراہی کا راستہ ہیں۔ 5 اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کوئی مقدس ہستی بھی جواب دہ ہے۔